بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. پہلے اس کا ہم ترجمہ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد اس آیت سے متعلقہ جو احکام ہیں ان کا سمجھنا تاکہ آسان ہو جائے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. کیا ہوا تم لوگوں کو کہ منافقوں کے بارے میں تم دو جماعتیں ہو گئے ہو اور تمہاری دو رائے ہیں. فما لکم فی المنافقین، کیا ہوا تم لوگوں کو فی المنافقین فئتین، تم ہو گئے ہو منافقوں کے بارے میں دو گروہ، فئتین دو گروہ. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں الٹا پھیر دیا ہے بسبب ان کے اعمال کے، بسبب ان کے کرتوت کے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یوں چاہتے ہو کہ اللہ تبارک، اتریدون تم چاہتے ہو ان تہدوا کہ ہدایت پر لے آؤ، من اضل اللہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تبارک تعالی گمراہ کرے اسے تم ہدایت پر لانا چاہتے ہو. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، تو سن لو جسے اللہ گمراہ کر لیتا ہے فلن تجد له سبیلا، اس کے لیے آپ کوئی راستہ ہدایت کا نہیں پائیں گے. اس آیت بینہ کے متعلق تین باتیں ذہن نشین فرما لیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غزوہ احد کے لیے صحابہ کو حکم دیا نکلنے کا، تو منافق کچھ لوگ ایسے تھے مدینہ منورہ میں کہ جنہوں نے پہلے شروع میں تو ساتھ دیا اور کچھ وقت کے بعد آگے جا کر انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور واپس پلٹ گئے. جب واپس پلٹ گئے تو جنگ کے ہو جانے کے بعد جب مسلمانوں کو شکست بھی ہو گئی، نقصان بھی ہوا،
تو اس کے بعد جب واپسی ہوئی مدینہ میں تو اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رائے ہو گئی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بعض نے کہا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے کہ انہوں نے ساتھ ہمارا چھوڑا، اور اس وقت ساتھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا ہے یا انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، شاید آگے جا کر یہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس پر یہ بات آئی کہ تم دو گروہ کیوں ہو گئے ہو، تمہاری دو رائے کیوں ہو گئی ہیں اس جگہ پر۔ اچھا، دوسرا قصہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو کچھ اس قسم کے لوگ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگے، جو ظاہر میں اسلام انہوں نے ظاہر کیا اور حقیقت میں اسلام پر پختہ کار نہ تھے، اور مدینہ آ کر پھر انہوں نے اپنی تجارتوں کو جب برباد ہوتا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اجازت دے دیں، ہم واپس مکہ جاتے ہیں اور اپنے سامان کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں یا اپنی تجارتوں کو دیکھ کر آتے ہیں، جبکہ اس وقت مکہ میں رہنا جائز نہیں تھا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آنا فرض تھا، وہ اسلام کی نشانی اور علامت تھی ہجرت مکہ سے کر کے مدینہ میں آنا۔ تو جب یہ لوگ وہاں، یعنی اب مکہ جو ہے اس وقت دارالکفر تھا اور مدینہ منورہ دارالاسلام تھا، تو اب یہ حکم تھا کہ اس وقت تمہیں دارالاسلام میں رہنا چاہیے، تمہیں دارالکفر کی طرف نہیں جانا چاہیے، چنانچہ یہ وہاں گئے۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارا ان لوگوں کے بارے میں دو نظریے کیوں ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے ان کو واپس پلٹا دیا، یعنی مدینہ میں آئے تھے لیکن مدینہ انہیں موافق نہ آیا، وہ واپس پلٹ کے وہاں ہی چلے گئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مکہ میں تھے اور وہ ہجرت کر سکتے تھے لیکن ہجرت نہیں کی، اور وہ انہوں نے مدینہ کی طرف رخ نہیں کیا اور مکہ ہی کے اندر رہے، ان کے بارے میں کیا نظریہ قائم کرنا چاہیے۔ تو یہ تین قسم کی جماعتیں ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف پہلے والے قصے کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے احد میں آپ کا ساتھ چھوڑا تھا، ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ جو دوسرے والا طبقہ تھا جو ہجرت کر کے آئے تھے اور پھر اجازت لے کر واپس چلے گئے اپنی تجارتوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو مکہ ہی میں رہ کے ہجرت کر کے نہیں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت بھی طلب نہیں فرمائی، وہ وہاں رہے اور اسی طرح سے انہوں نے وقت گزار دیا، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں قسم کے منافقوں کے بارے میں آئی، تینوں قسم کے کافروں کے بارے میں آئی، اور آگے جو احکام آ رہے ہیں وہ سارے پھر ان تینوں قسموں سے تعلق نہیں رکھتے، کچھ پہلی سے رکھتے ہیں، کچھ دوسری دو سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال غیر مسلم اقوام کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس رکوع کے اندر اس مضمون کو ذکر کیا گیا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہوا تم لوگوں کو کہ تم ہو گئے ہو منافقوں کے بارے میں فئتین، دو گروہ، یعنی ایک ترجمہ تو آپ یہ کریں کہ وہ منافق جو مدینہ کو چھوڑ کر واپس مکہ دارالحرب چلے گئے ان کے بارے میں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے اور ہجرت کر کے نہیں آئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے الٹا پھیر دیا، معنی یہ کہ حق کو قبول کرنے سے دور رہے، اللہ نے انہیں پھیر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم چاہتے ہو جنہیں اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، اتریدون تم چاہتے ہو ان تہدوا کے راستے پر لاؤ، ہدایت پر لانا چاہتے ہو، من اس شخص کو اضل اللہ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں گمراہ کیا ان کی عناد اور سرکشی کی وجہ سے۔ جیسا کہ کسی آدمی کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے زہر کھا لی تو اللہ نے اسے موت دے دی، اب زہر تو اس نے کھائی ہے، سبب اس نے خود اختیار کیا ہے، لیکن موت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ پاک کی طرف، کہ اللہ نے اسے مار دیا، اللہ پاک نے اسے موت دی۔ اسی طرح سے گمراہی کا سبب نبی کی تکذیب کرنا، نبی کا جھٹلانا، یا نبی کا ساتھ نہ دینا، یا اسی طرح سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ آنا، یہ گمراہی کے اسباب ہے، یہ اسباب
انہوں نے خود اختیار کیے، اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں گمراہ کیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ پاک گمراہ کرے فَلَن تَجِدَ لَهُ، پھر آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ کیا مطلب کوئی راستہ؟ کوئی ہدایت کا راستہ اس کے لیے آپ کو نہیں ملے گا، اس کے لیے کوئی فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ اب یہ تو ان تین گروہوں کے بارے میں بات آ گئی۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، فرمایا کہ ان کے کفر کے اندر غلو کا یہ حال ہے، حد درجے کا غلو کفر میں کرتے ہیں۔ وَدُّوا، یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کیا چاہتے ہیں؟ یہ تمہارا کفر چاہتے ہیں۔ لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ جیسے انہوں نے نبی کا ساتھ چھوڑا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی نبی کا ساتھ چھوڑ دو۔ جس طرح سے وہ مدینہ منورہ جو دار الاسلام ہے اس کو چھوڑ کر دار الکفر کی طرف چلے گئے، اس طرح سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی اس طرح سے کر لو۔ اور فتکونون سواء، اور تم اور وہ سارے کے سارے کفر میں برابر ہو جاؤ۔ لہذا قانون یہ سمجھایا، فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھنا، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کو ولی اور دوست نہ بنانا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اگرچہ اسلام ظاہر کریں، انہیں آپ نے، یعنی جو مکہ میں رہ گئے، ہجرت کر کے نہیں آئے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، تب بھی آپ نے ان کو دوست نہیں بنانا۔ یا اسی طرح سے جو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، آپ نے ان سے قلبی تعلق نہیں قائم کرنا ہے۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آ جائیں، یعنی مکہ کو چھوڑ کر یہاں تک وہ آ نہ جائیں، اس وقت تک آپ نے ان کو دوست نہیں بنانا، اس لیے کہ اس وقت مکہ کا چھوڑنا اور مدینہ کی طرف آنا وہ فرض کا درجہ تھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب پھر یہ بات آئی ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ ہجرت سے اعراض کرتے ہیں اور ہجرت پر نہیں آتے اور اسی طرح سے کفر پر جمے ہوئے ہیں، تو پھر فَخُذُوهُمْ، جب آپ کو ان پر غلبہ مل جائے، مکہ کے اندر جو رہ گئے تھے، اب یہ صرف ان مکہ والوں کے ساتھ خاص ہے کہ جو مدینہ سے واپس پلٹ کے چلے گئے یا وہاں ہی رہ گئے اور وہ ہجرت کر کے نہیں آئے، جب آپ کو ان پر قبضہ ہو جائے اور قدرت ہو جائے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اسلام سے پھریں تو فَخُذُوهُمْ، پھر آپ ان کو پکڑیے، اور وَقْتُلُوهُمْ، اور آپ ان کو قتل کیجئے، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں آپ ان کو پائیں، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت ٹھہرائیے ان میں سے کسی کو دوست اور کسی کو اپنا حمایتی مت بنائیے، یہ لوگ آپ کے حمایتی، آپ کے مددگار نہیں بن سکتے۔ آگے کچھ استثناء ہے کہ کس قسم کے لوگوں سے آپ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ ہاں، صلح، کہ جس قوم اور آپ کے درمیان میں صلح کی بات ہو گئی ہو، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں مگر وہ لوگ يَصِلُونَ، جنہوں نے پناہ لے رکھی ہو، إِلَىٰ قَوْمٍ، ایسی قوم کے پاس کہ اس قوم اور آپ کے درمیان میں صلح نامہ ہو، عہد نامہ طے ہو چکا ہو، آپ اور ان کے درمیان میں کوئی صلح قائم ہو چکی ہو، تو ایسوں کے ساتھ بہرحال آپ کو قتل کرنے کی، ان کو قتل کرنے کی یا ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیسے لوگ کہ ہیں تو وہ کافر ہیں، لیکن وہ ایسی قوم کی حمایت میں آ چکے ہیں کہ اس قوم اور آپ کے درمیان میں کیا ہے؟ معاہدہ ہے، صلح کا معاہدہ ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے، آپ کا اور فلاں قبیلے کے درمیان، آپ کا اور ان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ اب اس قبیلے کے ساتھ اگر وہ منسلک ہو جاتے ہیں، اپنا تعلق ان کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں، تو اب آپ ان کو نہیں چھیڑ سکتے۔ یا دوسری صورت یہ ہے، او جاؤکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا یہ ہے کہ او جاؤکم، یا آپ کے پاس آ چکے اس طرح سے، حصرت صدورہم، کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے ہیں، ان یقاتلوکم، کہ تمہارے خلاف لڑنے سے ان کے سینے تنگ ہو گئے، مطلب یہ کہ جنگ کرنے سے عاجز آ گئے، او یقاتلوا قومہم، یا اسی طرح سے وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے، یعنی اپنی قوم کی حمایت میں اور اپنی قوم کی مخالفت میں لڑ کر وہ عاجز آ گئے ہیں، اور تمہارے خلاف لڑ کر عاجز آ گئے ہیں، اور اب
وہ لڑنا نہیں چاہتے، اگر اس قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ انہیں قتل نہ کیجئے، آپ ان کو پناہ دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، ہاں یہ علیحدہ بات ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اگر اللہ پاک چاہتا تو ان کو آپ پر مسلط کرتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر تو خوب آپ سے لڑتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو آپ پر مسلط نہیں کیا، اقتدار اور اختیار ان کو نہیں دیا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور فرمایا کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ آپ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، آپ سے کسی قسم کی لڑائی جنگ نہیں مول لیتے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، آپ سے کسی قسم کی لڑائی نہیں کرتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ کی طرف صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، تو بس پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے تمہارے لیے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی قتل کا راستہ یا کسی قسم کا کوئی گرفتاری کا راستہ ان کے خلاف نہیں ہے، ایسوں کو پھر آپ چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی صرف آپ ان لوگوں سے آپ کو لڑنے کی اجازت ہے کہ جو آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں اور اسلام کے خلاف جو وہ دشمنیاں پالے ہوئے ہیں اور بلا وجہ وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ملک کے اندر یا آپ کے گرد و نواح میں ایسے کافر آباد ہیں کہ جن سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہے، تو وہاں آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایسے لوگ کہ جو آپ کے پاس رہتے ہیں اور ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں اور امن لے کر آپ کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، تو بہرحال ان کے ساتھ بھی آپ کسی قسم کا تعرض نہیں کریں گے، ان کی جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ہاں کچھ ایسے اس قسم کے فتنہ پرور لوگ بھی آپ دیکھیں گے۔ سَتَجِدُونَ، آپ پائیں گے، آخرین، کچھ دیگر فتنہ پرور لوگوں کو، يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی بے خوف کر دے، وہ تمہارے پاس آئیں گے تو تمہارے ساتھ ہمدردیاں ظاہر کریں گے، بھئی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کے پاس جائیں گے تو ان کو بھی مطمئن کریں گے، اور قوم کو بھی مطمئن کریں گے، آپ کو بھی مطمئن کریں گے، لیکن ہیں بڑے شر پسند، تو دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، دونوں طرف جو ہے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا، جب بھی ان کو اکسایا جاتا ہے، ردو ان کو لٹایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے، الی الفتنہ کسی لڑائی کی طرف، ارکسوا فیہا تو اس میں کود پڑتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ آپ کے خلاف اگر جنگ کی دعوت ان کو دی جائے تو وہ فوری تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو مطمئن کر کے گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو کلما ردوا الی الفتنہ، جب بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے فتنے کی طرف، فتنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جنگ ہے۔ ارکسوا فیہا، اور اس میں وہ کود پڑتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ، اگر یہ لوگ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر آپ سے اعراض نہ کریں، یعنی آپ کے ساتھ لڑائی سے یہ باز نہ آئیں، اور وَيُلْقُوا أي وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ کی طرف نفی یہاں پر بھی موجود ہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ معنی وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ کی طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا ایدیہم لم یکفوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکے۔ یہ تینوں جگہ پر نفی کا معنی ملحوظ ہے۔ پہلے والی بات، اگر وہ آپ کے ساتھ لڑائی سے باز نہ آئیں، اور نمبر دو، اگر آپ کے سامنے صلح کا پیغام نہ بھیجیں، اور نمبر تین، اپنے ہاتھوں کو آپ کے خلاف لڑائی سے نہ روکیں، تو پھر آپ کو حکم ہے فخذوہم، پھر جو آپ کی اور ان کے درمیان میں مصالحت ہوئی ہے، صلح ہے، آپ توڑ دیجئے صلح۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر آپ کو جہاں ملتے ہیں آپ ان کو قتل کیجئے۔ وَأُولَٰئِکُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبینہ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف آپ کو بڑی طاقت دی ہے اور آپ کو ہم نے اقتدار دیا ہے، تسلط دیا ہے، اب آپ ان کو مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، یہاں پر آگے قتل خطا کے احکام ہیں۔
قتل خطا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غلطی سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، ایک ہے قتل عمد، اس کی سزا آگے آئے گی، اور ایک ہے قتل خطا۔ قتل خطا کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی کسی کو غلطی سے قتل کر دے۔ اب قتل خطا اور غلطی سے قتل کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ارادے میں غلطی لگ گئی، اور ایک ہے کہ فعل میں غلطی لگ جائے۔ فعل میں غلطی لگنا، ارادے میں غلطی لگنا، کہ ایک آدمی کا ارادہ ہے، مثال کے طور پر اس نے دور سے دیکھا کہ ایک کافر نظر آیا اس کو، اب وہ کافر کو مارنے کے ارادے سے مار رہا ہے، حربی ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اس کو مارنے کی اس نے سوچی، اور پھر وہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ کافر نہیں تھا، وہ تو کوئی مسلمان تھا، تو یہ غلطی سے ہو گئی بات۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مار تو کسی کافر کو رہا تھا، نشانہ خطا ہو کر مسلمان کو جا کے لگا، یہ دوسری صورت ہے، اسے پتہ تھا کہ یہ کافر ہے، تعین تھا۔ یہ دونوں کی دونوں قتل خطا ہے، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ تو قتل خطا کے احکام بیان کریں گے، اور قتل خطا کے اندر بتایا کہ اگر مسلمان کو کوئی آدمی خطاً مار دیتا ہے اور غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا، قاتل کو یہ سزا دی جائے گی کہ ایک تو وہ غلام آزاد کرے گا، مسلمان غلام آزاد کرے گا، اور دوسرا اس مقتول کے ورثاء کو دیت دے گا، خون بہا دے گا، اور خون بہا ہے 100 اونٹ، سمجھے جی؟ کتنے اونٹ؟ 100۔ لیکن 100 اونٹوں کی بھی تفصیل ہے اس طرح سے کہ 20 اونٹ جو دے گا وہ 20 اونٹ بنت مخاض مذکر، 20 بنت مخاض مؤنث، اور 20 بنت لبون، اور 20 حقے، اور 20 جذعے۔ یہ ایک اونٹوں کے نام ہیں، ایک اصطلاحات ہیں اونٹوں کی۔ بنت مخاض، مخاض ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے سال کی عمر میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں مخاض کہتے ہیں درد ذہ کو، ولادت کا جو درد ہوتا ہے اس کو مخاض کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عرب کے ہاں وہ اونٹ کا بچہ جو دوسرے سال میں چل رہا ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ اب اس کی ماں دوبارہ سے بچہ جننے کے قابل ہو گئی ہے، اس کو اب درد لگنے والا ہے، تو اس کے یعنی دوسرے سال کا ہے، یہ 2 سال اس کے پورے ہونے والے، اس کو کہتے تھے بنت مخاض۔ تو یہ عجیب نام ہے۔ اچھا 20 یہ بنت مخاض ہوں گے، یعنی 20 مذکر ہوں گے، ایسے بچے اونٹ ہوں گے، اور 20 مؤنث ہوں گے، اور پھر 20 ہوں گے بنت لبون، تیسرے سال میں چلنے والا، لبون لبن سے، اور لبن کہتے ہیں دودھ کو، تو مطلب یہ کہ اب اس کی ماں نے اس کے بعد اگلا تیسرے والا بچہ جن لیا ہے اور وہ دودھ دے رہی ہے، اس لیے اس کو بنت لبون کہتے ہیں۔ تو 20 ایسے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے 20 حقے ہوں گے۔ حقہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جو سواری کے قابل بن جاتا ہے، جو چوتھے سال میں چلا جاتا ہے، حقہ۔ اور پھر 20 جذعے ہوں گے۔ جذع اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو 5ویں سال کی عمر میں جس کی عمر پوری ہو چکی ہو، اور جذع کہتے ہیں تیز بھاگنا، اگلے پیروں کو اٹھا کر بھاگنا، دوڑنا، تو چونکہ اب یہ مکمل دوڑ کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے اس کو جذع کہتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے اونٹ ہیں، 20 یہ دیں گے، تو اس طرح سے 100 اونٹ دیت میں دیے جائیں گے، اور یہ مقتول کے ورثاء کو دیت دی جائے گی۔ اور یہ دیت کس کے ذمے ہے؟ قاتل اور قاتل کے خاندان کے ذمے، صرف قاتل پر نہیں، قاتل کے عاقلہ پر ہے۔ اور عاقلہ کہتے ہیں کہ اس کے برابر کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ۔ اور یہ سوال یہ کہ جرم تو اس نے کیا ہے، خاندان والوں پر اس لیے ڈالا گیا ہے، اس کی 2 حکمتیں ہیں اور بڑی اہم حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جس خاندان کے اندر ہے یہاں تربیت کیوں نہیں دی گئی اس کو؟ تو ایک فرد کا خراب ہونا اور قاتل بن جانا یہ پورے خاندان کی بدنامی ہے نا۔ اگر اس کو عزت ملتی، اگر کوئی بھی نیک نامی کرتا ہو، کوئی اچھا کام کرتا تو سارے بطور فخر بیان کر دے یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، بھائی یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ تو ہمارا چچا زاد ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، ہمارا فلاں ہے۔ تو آج مطلب ہے کہ اگر وہ برائی کے اندر آیا ہے تو برائی میں بھگتو پھر سارے۔ تو دوسرا اس سے اصول یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ 100 اونٹوں کی قیمت دینا، خون بہا دینا کوئی آسان کام ہے، سمجھے جی؟ تو اب 1-1 لاکھ کا اگر آپ اونٹ ہی شمار کریں گے تو کروڑ تو ہو ہی گیا۔ اب یہ اگر خون بہا اور یہ دیت کا قانون جاری ہو جائے تو قتل رک جائے گا، قتل خطا کی وارداتیں نہیں ہوں گی،
اور قتل عمد کی سزا اگر جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا ہے تو وہاں پر اول تو یہ کہ قصاص ہے کہ مقتول کو قاتل کو قتل کیا جائے گا. مقتول کے ورثاء دعویٰ دائر کریں گے عدالت میں کہ اس نے ہمارا بندہ مارا، اور دلائل سے اور شواہد سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے واقعتاً قتل کیا اور عمدن متعمدن جان بوجھ کر قتل کیا، تو کیا سزا ہے؟ بدلے میں قتل کیا جائے گا. البتہ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے. کس بات کا اختیار ہے؟ چاہیں تو وہ معاف کر دے، چاہیں تو وہ قتل کرائیں، چاہیں تو وہ دیت پر راضی ہو جائیں. یہی خون بہا جو 100 اونٹ ہے، نصف دیت پر راضی ہو جائیں، کل پر راضی ہو جائیں، ثلث پر راضی ہو جائیں، جس طرح سے بات طے ہو جائے. بہرحال یہاں تفویض معاملہ سپرد کیا گیا ہے مقتول کے ورثاء کو. سمجھے جی؟ اور یہ جو قانون ہے کہ افسران بالا یا ملک کا سربراہ اعلیٰ اس کے یہاں جو ہے وہ رحم کی اپیل دائر کی جائے تو وہ قاتل کو جان بخشی ہو سکتی ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. خود صاحب شریعت، خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں بھی آپ علیہ السلام نے حدود اور قصاص کو جاری فرمایا کہ یہ اللہ پاک کے احکام ہیں، ان کو جاری کرنا ہے. فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اس کا بھی ہاتھ کاٹتا چوری کے سلسلے میں. سمجھے؟ تو ہاں بس مقتول کے ورثاء کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ اسے معاف کرنا چاہے مکمل تو معاف کر دیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم دیت پر، چونکہ ہمارا آدمی اس نے مار دیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تاکہ کوئی کفالت کی سبیل بن جائے، ہمیں یہ دیت دے دے ہم تاکہ ان بچوں پر خرچ کریں، خون بہا دے دے، پورا دے دے، نصف دے دے، جس پر بات طے ہو جائے، تو یہ ان کو اجازت ہے کہ وہ اس معاملے کو طے کر سکتے ہیں. کس کی ملکیت ہوگی؟ مقتول کے ورثاء کو ملے گا نا. مقتول کے ورثاء، اصل ورثاء جو ہیں، اگر اس کی اولادیں ہیں تو وہ اس کے ورثاء ہیں، ماں باپ ہیں تو وہ اس کے ورثاء ہیں، بھائی بہن ہیں. اور یہ بات اچھا سوال آپ نے کیا. یہ جو خون بہا ملے گا یہ میراث کے اصول پر ملے گا. جس کو جتنی مقتول کی میراث جاتی ہے نا اتنا ہی خون بہا اس کی طرف جائے گا. اسی تفصیل سے یہ تقسیم ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ قتل خطا کے مسائل ہیں، اور اس طرح سے کچھ اور بھی قتل خطا کی کوئی صورتیں ہیں، وہ بھی ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو قابو میں نہیں کیا تو اس نے سامنے سے کسی کو رون ڈالا اور وہ مر گیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ قتل خطا ہے. تو یہ آج کل جو گاڑیاں چلاتے ہیں ہمارے نوجوان، بے احتیاطی، بد احتیاطی اور بے قانونی اور بغیر ضابطے کے اور بغیر لائسنس کے اور بغیر کاغذات کے، اور اگر کوئی جان ہلاک ہو گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ قتل خطا ہے. اس کا کسی کو احساس نہیں. تو اپنے بچوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ اس قانون کی پاسداری، انسان کی جان کتنی قیمتی ہے. اپنی جان اس کی ضائع ہو جائے، سامنے والے کی جان ضائع ہو جائے. اور کتنے روز مرہ کے واقعات اور اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں. موٹر سائیکل پر وہ بے تحاشا جو ہے اس کو تیز رفتار سے موٹر سائیکل کو چلانا، یا کسی بھی گاڑی کو بہت تیز رفتار سے لے کر جانا کہ وہ قابو سے باہر ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب قتل خطا کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ 100 اونٹ کی دیت لازم ہے اس پر. لیکن بہرحال یہ کہ یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے. آج اگر آپ اس کو جیل میں ڈلوائیں گے تو 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد وہ نکل کے آئی جائے گا، دے دلا کے آئی جائے گا. یہاں کیا ہے؟ وکیل کریں گے، وکیل چھڑا کے لے آئے گا. جس کے پاس پیسہ ہے بس وہ آزاد ہے، نکل آئے گا. تو یہ قتل خطا ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے کسی جگہ پر کوئی کنواں کھودا، بالکل راستے میں کنواں کھودا اور وہاں کوئی چلتے چلتے آدمی گر گیا کنویں میں، مر گیا، ہلاکت ہو گئی، تو قتل خطا ہے. گھر کی کوئی ایسی دیوار ہے کہ وہ دیوار اس نوعیت کی بنی ہوئی ہے، اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ وہ واقعتاً نظر آ رہی ہے کہ گرے گی اور سامنے راستہ گزر رہا ہے اور آبادی ہے، پھر اگر کوئی دیوار گر جاتی ہے اس قسم کی اور کوئی کسی کی جان چلی جاتی ہے تو یہ بھی قتل خطا کے زمرے میں. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. یہ قتل خطا، اللہ پاک حفاظت فرمائے بہرحال سب کی جانوں کی. یہاں ایک بات اور بھی فقہا نے لکھی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کسی عورت کو مثال کے طور پر دھکا دیتا ہے، اس کے پیٹ پر کوئی ضرب لگاتا ہے، ضرب کاری، اور وہ امید سے ہے، تو اگر وہ بچہ پیدا ہو کر پھر مرا
زندہ پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد مر گیا اس ضرب اور زخم کی وجہ سے، تو یہ بھی قتل خطا ہے۔ اگرچہ بالکل نو مولود ہے تب بھی دیت لازم آئے گی۔ اور اگر وہ مرا ہوا ہی پیدا ہوتا ہے تو پھر غرہ لازم آتا ہے۔ غرہ کا معنی یہ ہے کہ کچھ کم مقدار ہے اس کی، پھر وہ اتنی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا وہ بھی مر گیا اور اس کے بعد وہ عورت بھی مر گئی تو پھر 2 دیتیں لازم آئیں گی، 2 قتل لازم آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک بھی فقہا نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے خاتون لیٹی ہے اور رات کو اگر کروٹ لیتی ہے تو بچہ اگر آگے نیچے مر جاتا ہے تو بھی قتل خطا کے زمرے میں۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، وما كان لمؤمن، کسی مسلمان کی شان نہیں ہے، کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے ان يقتل مؤمنا کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ مسلمان کو قتل نہیں کیا کرتا، ہاں الا خطا، اگر خطا ہو جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے۔ الا خطا کا یہ معنی نہیں ہے کہ خطا قتل کرنا جائز ہے، جواز کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، زے بھی نہیں دیتا۔ اگر خطا ہو گیا تو پھر کیا ہے، ومن قتل مؤمنا خطا، اور جس نے قتل کر دیا کسی مسلمان کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ، تو اس کے جرمانے کے طور پر ایک غلام آزاد کرے گا، مؤمنۃ، ایک غلام آزاد کرے، مومن غلام آزاد کرے۔ باقی جتنے بھی کفارے ہیں، قسم کے کفارے میں غلام کا آزاد کرنا ہے، وہاں مومنہ کی قید نہیں ہے، کوئی غلام آزاد کرنا، یہاں مومنوں کی بات ہے، چونکہ جب احکام جتنا جرم سخت ہوتا ہے اس کے لیے سزا بھی اتنی سخت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مومن غلام تلاش کرنا بنسبت عام غلام کی زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وہ غلام آزاد کرے گا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گویا کہ اللہ کا حق پامال کیا ہے، ایک بندے کا حق پامال کیا ہے، تو اللہ پاک کا حق پامال کیا ہے تو اس کے لیے تحریر الرقبہ ہے، غلام کا آزاد کرنا ہے۔ بندے کا حق پامال کیا ہے آپ نے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ دیت ہے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور ایسی دیت جو سونپی ہوئی ہوگی الی اہلہ، اس مقتول کے ورثاء کو، عرض کیا کہ وہ بقدر میراث ہی ملے گی۔ ہاں الا ان یصدقوا، مگر وہ مقتول کے ورثاء اگر صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے، معاف کر دیں، ساری بعض جتنی معاف کر دیں۔ یہ ایک صورت ہو گئی جی کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو خطا قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کیا بتائی ہے کہ غلام کا آزاد کرنا اور دیت کا دینا۔ نمبر 2، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اب اگر کوئی مسلمان ایسا آپ نے مار دیا کہ اس مسلمان کی قوم ساری کی ساری غیر مسلم ہے، لیکن یہ مسلمان تھا، ایک مسلمان کو کسی مسلمان نے مار دیا اور اس مسلمان کا تعلق ایسی قوم سے تھا کہ وہ سارے کے سارے کیا تھے، غیر مسلم ہیں، اور صرف غیر مسلم ہی نہیں ہیں، وَهُوَ عَدُوٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے خلاف جنگ میں لگے ہوئے ہیں، تو اس جگہ پر دیت نہیں دینی کی ہے، صرف آپ نے تحریر الرقبہ کرنا ہے۔ دیت یہاں کیوں نہیں دینی ہے، اس لیے کہ 100 اونٹوں کی دیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیں گے تو وہ سارا مال آپ کے خلاف استعمال کریں گے، جنگ کے ہتھیار خریدیں گے، وہ تمہارے خلاف برسر پیکار ہیں، لڑ رہے ہیں، تو اس لیے یہ نہیں دینا ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، فَإِن كَانَ، اگر وہ مقتول ہو، من قوم، ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو قوم تمہاری دشمن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ مقتول مومن ہے، تو پھر فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بس قاتل کے ذمہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ تیسری صورت یہ ہے، فَإِن كَانَ، اگر وہ مقتول ہو، من قوم، ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ بینکم و بینہم میثاق، کہ آپ کا اور اس قوم کے درمیان میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو۔ پہلے والی قوم تھی جو برسر پیکار تھی، جو لڑائی میں لگی ہوئی تھی، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کا اور آپ کے درمیان میں کیا ہے، جنگ بندی کا اعلان ہے، اور یہ شخص جو ہے چونکہ ذمی بن کے ہمارے پاس رہ رہا ہے، یا بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں، یہ جس آخر تیسری جو صورت ہے کہ یہ جو مقتول ہے یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، جس کے اور آپ کے درمیان میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو، اور یہ غیر مسلم ہو، یہ خود مسلمان نہ ہو، لیکن چونکہ کیا ہے، اس کو کہیں گے مستأمن،
یا اس کو ذمی کہیں گے۔ ذمی کا معنی یہ کہ آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، ٹیکس دے کے رہ رہا ہے۔ مستأمن کا مطلب یہ کہ آپ اور ان کے درمیان میں کیا ہے، یا یہ کہ آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، مہلت طلب کر کے 1 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے مہلت طلب کر کے رہ رہا ہے، یہ مستأمن کہلائے گا۔ یا یہ کہ وہ معاہد ہے، معاہد کا معنی کہ آپ کا اور اس کے درمیان میں کیا ہے، معاہدہ ہوا ہے، تو پھر بھی یہ مقتول ہو گیا ہے تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، یہاں پر بھی دیت ادا کرنی ہے اور پھر ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے، یہاں پر بھی دیت ہے اور غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اب سوال یہ کہ جیسے آج کا زمانہ ہے، تو آج کا زمانہ ہے تو غلام تو ہے نہیں، تو کیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر نہ پائے غلام کا آزاد کرنا تو پھر فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ کیا کرے گا؟ 2 ماہ کے روزے رکھے گا، توبۃ من اللہ، چونکہ اللہ کا حق بھی پامال کیا ہے نا، اللہ کا حق بھی پامال ہوا ہے، تو کم از کم اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ کسی کا آج کل کے زمانے میں ایسا ہوا ہے اور خود جناب کیا ہے جھوٹی سفارشیں کر کے یا عدالت کے ذریعے سے اس کی جان بخشی تو ہو گئی ہے، نہ اس نے دیت دی ہے، نہ قصاص ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو کم از کم اللہ کا حق پورا کرنے کے لیے 60 روزے تو رکھ لے، توبۃ من اللہ، تاکہ اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها، ومن يقتل، اور چوتھی صورت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قتل کر دیتا ہے کسی مسلمان کو، متعمدا، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، قصدن مارتا ہے، جیسے کہ آج کل بہت ساری اس قسم کی وارداتیں ہیں، ظاہر ہے وہ متعمدا اور ارادہ کر کے مارنے گیا ہے، اسی طرح سے جناب مال لوٹنے کے لیے گیا اور جان بھی مار کے آ گیا کسی کی، تو یہ کیا، یہ مارنا کیسا ہے، متعمدا ہے، جان بوجھ کے مار رہا ہے، ٹارگٹ کلین کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جان بوجھ کے مار رہا ہے، تو ایسے کی سزا کیا ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی جزا تو جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسرے مقام پر پھر اس کی قصاص کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اس کی 2 سزائیں ہیں، ایک آخرت کی سزا اور ایک دنیا کی سزا۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ بدلے میں یہ قتل کیا جائے گا، قصاص میں مارا جائے گا، الا یہ کہ جناب مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں یا دیت پر راضی ہو جائیں، اور دوسری سزا آخرت کی سزا ہے، اور وہ آخرت کی سزا جہنم ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لیتا ہے اور دنیا کا حکم ادا کر دیا کہ بدلے میں قتل کر دیا گیا، قصاصاً قتل کیا گیا، اور یا یہ ہے کہ جناب اس نے یہ دیت پر اس نے مقتول کے ورثاء کو راضی کر لیا، اور دوسرا معاملہ کہ آخرت سے اس نے اللہ پاک سے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی ہے، تو پھر جان بخشی ہو سکتی ہے۔ یہ متعمد ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا ہے نا، نہیں قتل خطا میں قصاص نہیں ہے۔ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اسی حال میں اگر مر گیا بغیر توبہ کیے اور اس قتل کرنے پر فخر کرتا رہا کہ میں نے فلاں کو مارا ہے، میں نے یوں کیا ہے، اور تو پھر کیا ہے، وغضب اللہ، اللہ کا غصہ رہے گا اور اللہ کی لعنت رہے گی، اور اس کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ قصاص کے اندر قتل کرنا، قصاص میں جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسلامی عدالت کا کام ہے، کوئی آدمی خود اس قصاص کو نافذ نہیں کر سکتا کہ کسی کا شخص کوئی قتل ہو گیا تو اب یہ جا کے قاتل کو مار کے آ جائے کہ جناب میں نے کیا لیا ہے، قصاص لیا ہے، بدلہ لیا ہے، جیسے کہ آج کل بہت سارے اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو جبکہ قصاص لینا یا قصاصاً قتل کرنا یہ ہر فرد کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کا معاملہ نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، ایمان والے کی شناخت بتائی گئی کہ اگر کسی جگہ پر تم جاتے ہو اور تم اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلے ہو، سفر میں نکلے ہو، اور تمہارے سامنے کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اور تمہارا اس جس علاقے میں تم گئے ہو وہاں وہ قوم اور تمہارے درمیان میں لڑائی چل رہی ہو، تو اسی قوم کے اندر یہ آدمی نظر آیا تمہیں، اب تم تو اس کو مارنے لگے ہو کہ یہ بھی غیر مسلم ہے، اسی قوم میں سے ہے، یہ ہمارے خلاف جنگ میں ہے، لہذا میں اس کو مارتا ہوں۔ لیکن اگر وہ زبان پر کلمہ ظاہر کر دیتا ہے تو پھر تمہیں چھوڑ دینا چاہیے،
سمجھی؟ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ایمان والو جب تم چلو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں نہیں جہاد کے لیے، قتال کے لیے تم نکلو، فتبینوا، تو پھر خوب تحقیق سے کام لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص مسلمان ہو اور اس کو تم قتل کر بیٹھو۔ یہ قصہ ایسا ہوا تھا، ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے، اور ایک جگہ پر جو ہے سامنے ایک آگے شخص، تو اس کو قتل کرنے کے لیے جب تلواریں اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، بہرحال پھر بھی انہوں نے جلدی کر کے تلوار مار دی، قتل کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ سخت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ ڈر سے کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ جب اس نے کہہ دیا تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تمہیں تلوار روک دینی چاہیے تھی، سمجھے؟ تو سخت آپ ناراض ہوئے اور فرمایا اللہ میں ان کے قتل سے بری ہوں، تو گواہ رہ کہ میں اس قتل سے بری ہوں۔ اللہ کے نبی دیکھو یہ سمجھایا ہے کہ کسی انسان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ فتبینوا، تو تم کیا کرو؟ خوب تحقیق کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور فرمایا ولا تقولوا، مت کہو، لمن، اس شخص کو، القى الیکم السلام جو آپ کی طرف سلام کا پیغام بھیج دے۔ سلام سے مراد یہاں دونوں معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یہ کہ السلام علیکم کہے تو یہ بھی پہچان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لمن القى الیکم السلام، یا تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ کہہ دے، یہ بھی سلام کا کلمہ ہے۔ لست مؤمنا، تم اس کو کہو کہ تو مومن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تقولوا، مت کہو کس شخص کو جو آپ کی طرف سلامتی کا پیغام بھیج دے، اس کو مت کہو لست مومنا کہ تو مومن نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کرو گے تو تب تغون عرض الحیات الدنیا، اور پھر تم دنیا کا مال تلاش کرنے کے لیے ایسا کیا، کہیں اس کو قتل کر کے اس کا مال چھیننا اور اس کے مال لینے کی غرض سے تو ایسا نہیں کر رہے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، ماضی اپنی یاد دلائی کہ تم اپنا ماضی تو یاد کرو۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے تھے، مطلب یہ کہ تم کفر پر تھے، یا تم شروع میں اسلام لائے اور تمہارا ایمان پختہ نہ تھا، اور آج اس آدمی کے بارے میں تم یہ کہو کہ اس نے صحیح کلمہ نہیں پڑھا، زبان سے پڑھا، دل سے نہیں پڑھا۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح سے تم بھی پہلے تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں ایمان پر پکا رکھا، اور فتبینوا، لہذا تم تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم۔ اب ثواب کی اور ترغیب الی القتال اور آخرت کی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو پیش کرتے ہیں۔ لا يستوي، برابر نہیں ہو سکتے ثواب میں، نہیں ہو سکتے برابر، القاعدون من المؤمنین، وہ ایمان والے، القاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین جو ایمان والے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یعنی نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں۔ والمجاہدون، ایک لفظ کے بعد دیکھو، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، یہ بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے دونوں برابر بولو نہیں ہو سکتے۔ بیچ میں ایک جملہ آیا غیر اولی الضرر، اب یہ بات عجیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینے صحابی تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی، اور آیت پہلے اسی طرح سے آئی، یہ جملہ بعد میں آیا ہے، غیر اولی الضرر کا جملہ بعد میں آیا ہے۔ یہ واحد جگہ ہے قرآن کی، صرف ایک جملہ بھی پورا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا لفظ جو ہے نا بیچ میں اضافہ ہوا۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینے صحابی ہے، اور وہ نہیں جا سکتے تھے اللہ کی راہ میں بینائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بیٹھنے والے اور مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گھروں میں بیٹھنے والے اور لڑنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ ہاں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے وہ اور جو بیٹھنے والے ہیں دونوں کے درجوں میں فرق ہے، اور جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں ان کا درجہ بیٹھنے والوں سے اوپر ہے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کہتے ہیں ہم تو مارے گے، اللہ اکبر۔ لیکن اگلی بات بھی سنو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کیا وہ بیٹھنے والے بھی جو
اور جو جانے والے دونوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ثواب کی کمی ہے، ثواب کی کمی. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ثواب کی کمی کو اپنا نقصان سمجھ رہے ہیں. ہم تو ہلاکت میں آگے، ہم تو مارے گئے. ثواب کی کمی کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں. تاجر پرافٹ کی کمی کو نقصان سمجھتا ہے نا. اثر راس المال تو موجود ہے. 100 روپے کی چیز لے کے آیا تھا، 100 ہی کی نکل گئی، کہتے نقصان ہوا ہے، منافع نہیں آیا نا. تو اسی طرح سے عبداللہ بن ام مکتوم ڈر گئے کہ یہ تو ہم تو مارے گئے. تو اس پر یہ جملہ آیا غیر اولی الضرر، ہاں اعذار والے مستثنیٰ ہیں. بس اعذار والے کیا ہیں؟ مستثنیٰ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تعلق تھا ان لوگوں کا اللہ پاک سے نا. اللہ پاک ان کے ناز نخروں کو، ان کے لاڈ کو، اللہ پاک ان کی اداؤں کو اور ان کے دلوں کے احساسات کو اللہ جانتا تھا. اور جیسے وہ غمگین ہوتے تو اللہ پاک تسلی کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دیتے. تو اب آیت یہ حکم آ گیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ ایمان والے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، وہ ایمان والے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہاں جو مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اور اللہ پاک نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ. علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر درجہ. وکلا وعد اللہ الحسنی، ہاں یوں تو سب کے لیے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے الحسنی، جنت کا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرض عین نہ ہو نکلنا، فرض عین نہ ہو. اور اگر فرض عین ہو گیا اور تمہارے ملک پر حملہ ہو جاتا ہے اور تمہارے علاقے پر جو ہے غیر مسلم قوم حملہ کر دیتی ہے تو پھر اس وقت تمہارے لیے فرض ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت دی ہے المجاہدین، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، بڑا اجر، بڑا اجر، بڑا اجر. تو بڑا اجر تو یقیناً وہی لوگ لے جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے، سمجھے. تو اسلامی افواج اگر نیک نیتی سے کے ساتھ اسلام کا کلمہ بلند کرنے کی غرض سے اگر لڑتے ہیں تو کتنا بلند، کتنی عزت ہے ان کے لیے، سمجھے جی. کہ جو لوگ بیٹھ کر دین کا کام کر رہے ہیں ان سے زیادہ درجے تو وہ لے گئے جو اپنی جانوں کو اور مالوں کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے. لیکن بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں، آیات کو مروڑ تروڑ کر دوسری جگہ نہ لے جایا جائے. ان آیات کو تبلیغ پر تطبیق نہ دی جائے، یہ الگ ہے، وہ الگ کام ہے. بیٹھنے والوں کو، اللہ کی راہ میں نکلنے والوں پر فضیلت، یہ اللہ کی راہ کا نکلنا یہ الگ ہے. یہ اللہ کی راہ کا نکلنا قتال فی سبیل اللہ ہے، سمجھے جی. یہ اللہ کا راہ کا نکلنا، وہ اللہ کا، اگر اس کو آپ اللہ کی راہ کہتے ہو تو پھر مدرسے میں طالب علم بھی اللہ کی راہ میں ہے، یہ سارے اللہ کی راہ میں ہیں، پھر پڑھانے والا بھی اللہ کی راہ میں ہے، پھر آپ بھی سب کے سب اللہ کی راہ میں آئے ہوئے ہیں. اس سے کس کا انکار ہے کہ یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ تو یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے کہ جہاں آیات، ہاں ٹھیک ہے کچھ آیات کچھ ایسے ہیں جہاں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، چلو ٹھیک ہے، جو جہد کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے، وہ جاہدوا عام ہے. والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے پاس آنے کی محنت کرتا ہے، وہ چاہے وہ محنت تبلیغ میں نکل کر کرے، چاہے وہ مدرسے میں بیٹھ کر کرے، چاہے وہ کسی بھی خانقاہ میں بیٹھ کر کرے، چاہے وہ کسی بھی دین کے راستے سے محنت کرے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے. لیکن یہ آیات جو مختص ہیں اسی کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے لیے آیات مختص ہیں. ان آیات کو ادھر چسپاں نہ کیا جائے اور اس سے مفہوم غلط نہ لیا جائے. چونکہ پیچھے مضمون بھی تو یہی چل رہا ہے، قتل کی بات چل رہی ہے، قتال کی بات چل رہی ہے. جب تم اللہ کی راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، بلا وجہ کسی پر ہتھیار مت اٹھاؤ، بلا وجہ مت کسی کو قتل کرو. جو ایمان کا اقرار کر بیٹھے تو اس کو مت تم جہاں قتل کر دو، یہ خیال رکھا کرو. ان سب باتوں کے بعد لا یستوی القاعدون من المؤمنین، پھر کیا بچتا ہے کہ آدمی ان کو ادھر چسپاں کریں؟ تو غلط بات ہے. تبلیغ کے اپنے فضائل ہیں،
تبلیغ کی اپنی جو ہے وہ رحمتیں ہیں، اپنی اس کی خیریں ہیں، اللہ کی راہ میں تبلیغ میں نکلنے کے اپنے فوائد ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایمان کی روح پیدا ہوتی ہے، ایمان کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب ہوتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ پاک نے تبلیغ کے ذریعے سے ہدایت دی، اس پہ بالکل کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس جماعت کا نام رکھوں تو تحریک ایمان اس کا نام رکھ سکتا ہوں، کہ یہ ایمان کی حرکت ہے، یہ ایمان کی تحریک ہے۔ اس کے ذریعے سے ایمان کی ایک پہلی بنیاد ہے، ایک پہلی سیڑھی ہے، وہ زندہ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارا کا سارا دین اسی میں آ گیا۔ اور دین کے باقی شعبے بھی ہیں، انکار مت کرو کسی دوسرے شعبے کا، کسی دوسرے کام کا انکار مت کرو، ہر شعبے کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ ملک کی 3 افواج ہیں، بحری فوج ہے، بری فوج ہے، فضائی فوج ہے۔ بحری فوج، سمندری فوج بری کو کہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بری والی کہے فضائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپس میں اختلاف اور لڑائیاں ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اپنی ہر ایک کی ضرورت ہے، تبلیغ کی اپنی اہمیت ہے۔ جس شخص کو دین کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے، فرائض بھی نہیں جانتا، واجبات بھی نہیں جانتا، سنت کو بھی نہیں جانتا، نماز کو بھی نہیں جانتا، اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ نماز کو سیکھے۔ اگر کوئی راستہ اس کو سیکھنے کا نہیں ملتا تو فرض ہے جماعت میں نکلے، جا کے سیکھے، دین کو سیکھے وہ۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، ایک نہیں پڑھ رہا، پڑھنے والا نہ پڑھنے والے کی نفی تو نہیں کرے گا کہ تو گناہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے خیر بہرحال غالب ہے، غلو سے بچا جائے، افراط تفریط سے بچا جائے کہ نہیں بس یہی ہے، باقی سب کی نفی، باقی سب بیکار، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں درس قرآن ہو، جہاں درس حدیث ہو، کسی بھی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہو، درس حدیث ہوتا ہو، وہاں جم کر بیٹھنا چاہیے، شوق سے بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، تبلیغ سے نسبت رکھنے والے لوگوں کی کوتاہی ہے اس وقت، اور وہ عام طور پر اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ فضائل اعمال کی اگر تعلیم ہے تو اس میں بیٹھنا ہے، لیکن اگر درس قرآن ہے یا درس حدیث ہے تو اس میں وہ ذوق نہیں ہے بیٹھنے کا۔ 2 گھنٹے کی تعلیم ہے تو اس میں بیٹھنے کا ذوق ہے، لیکن اگر قرآن کا درس ہے اور حدیث کا درس ہے تو اس میں بیٹھنے کا ذوق نہیں ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، آپ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو، کیا کام کیا انہوں نے؟ ساری زندگی ان کا کام حدیث پر ہے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی، ساری زندگی انہوں نے حدیث پڑھائی ہے۔ آپ حضرت کو شاید کیا اندازہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا کیا انداز تھا، کیا حدیث میں ان کا مزاج تھا، کیا ان کا حدیث کا ذوق تھا، اللہ اکبر۔ اوجز المسالک، موطا امام مالک کی شرح 8 جلدوں میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور جو فقہ مالکی کا کوئی عالم اتنی معتبر شرح نہیں لکھ سکا جتنا حنفی عالم نے لکھی ہے، اور وہ بھی ہندوستان کا عالم مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنا بڑا کام ہے۔ بذل المجہود ابو داؤد کی شرح ہے، حدیث پر کام ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، ہم جب ہمارے ہاں دور حدیث میں طلبہ جاتے ہیں تو ہمیں یاد ہے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بارہا ایک طرف علامہ ابن حجر عسقلانی کا یہ قول ہے، فتح الباری، ابن حجر عسقلانی بخاری کے پرانے شارح، صدیاں پہلے کے، ارشاد الساری پرانے شارح، صدیاں پہلے کے، ان کا قول ہے، ان کی یہ رائے ہے، اور دوسری طرف مولانا زکریا کی یہ رائے ہے۔ یعنی اس حدیث میں فلاں کی یہ رائے، آج سے جو 400 سال پہلے کے گزرے ہیں، 500 سال پہلے کے ہیں، ایک طرف ان کی رائے اور ایک طرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ مولانا زکریا کی رائے وہ ان رائے سے وزنی ہوتی ہے، اتنا ان کا حدیث میں مقام ہے۔ ان کی تو ساری زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی۔ اتنا ذوق تھا قرآن کے ساتھ، یومیہ کہا جاتا ہے کہ ایک قرآن پڑھتے تھے، یومیہ۔ اور گھروں کی عورتیں یومیہ 10 پارے، آخری انہوں نے وصیت کی کہ بھائی گھر کے کام کاجوں کے ساتھ ساتھ 10 پارے میرے گھر کی عورتوں کے لیے لازم ہیں۔ اتنا پڑھنا پڑھانا، اتنا پڑھانے کا مشغل تھا کہ کھانے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب مطالعہ فرماتے تھے تو رات کا کھانا کئی مرتبہ رہ جاتا، کھانا لا کے پاس رکھ دیا جاتا تو انہیں ہوش بھی نہیں ہوتا تھا کہ کھانا رکھا ہوا ہے، ایسا مطالعہ تھا۔
ایسا ذوق تھا پڑھنے کا، اور پھر رکھے رکھے ٹھنڈا ہو جاتا تو پھر گھر والے آتے تو کوئی توڑ تاڑ کے منہ میں ڈالتے، کھلاتے تھے کھانا اس طرح سے، سمجھے جی؟ تو ان لوگوں کا جو طرز زندگی تھا یا کام کا طرز تھا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام کا طرز تھا، ٹھیک ہے، وہ سارے کاموں کو کام سمجھتے تھے، اور تمام کاموں کو وہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، تو ارشاد فرمایا، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے کام میں تھے اور اس کے بڑے سرخیل تھے ختم نبوت کی اس جماعت کے، تو فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب یہ کام تو ہمارا تھا، آپ ہمارے معاون ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، سمجھے جی؟ تو اس طرح سے جب آپس میں ملاپ تھا، آپس میں محبتیں تھیں، تو پھر کام تھے۔ پھر ایک آدمی 4 مہینے لگاتا تھا تو اس کی زندگی بدل جاتی تھی، 4 مہینے تو بہت بڑی بات ہے، 6 روزہ لگاتا تھا تو زندگی بدل جاتی تھی، اللہ اکبر۔ تو بھائی خیال سے، اب میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، میں بات کروں گا تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی، سمجھے جی؟ وہ بات مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ، بارہا ان کی مجالس سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی اصلاح کی بات کیا کرو تو اس بات کو پھر تبلیغ کا مخالف سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی تبلیغ کا مخالف ہے۔ اگر ہم کسی منکر پر نکیر کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، مولانا الیاس کا یہ مزاج نہیں تھا، مولانا زکریا کا یہ مزاج نہیں تھا، مولانا یوسف صاحب کا یہ مزاج نہیں تھا، وہاں یہ صورت نہیں تھی، تو اس کو پھر اس طرف لایا جاتا ہے کہ یہ شخص تبلیغ کا کیا ہے، مخالف۔ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھے جی؟ ہم خود جاتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے ہم جاتے ہیں، ہم شب جمعہ جاتے ہیں، ہمیں حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یاد ہے بارہا دیکھا، ہر جمعرات کو وہ شب جمعہ جایا کرتے تھے، اور بارہا ہمیں نصیحت فرماتے تھے کہ بھائی تبلیغ میں خیر ہے، بھائی خیر ہے، اس میں خیر غالب ہے، بھائی اس میں چلو، اس میں خیر غالب، سمجھے؟ ہاں شوق اللہ، اللہ کی قسم کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بہت عظیم کام ہے، سمجھے جی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کام سے جو دنیا میں خیریں پھیلی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو یہ نسبت عطا فرمائی ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے اس طبقے سے اللہ پاک نے ان کو اٹھایا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے سروں کے تاج ہیں یہ لوگ، سمجھے؟ لیکن ہم جو بات عرض کر رہے ہیں اس بات پر بھی غور کیا جائے، اللہ اکبر۔ اگر وہی 6 اصول پر ہم قائم رہ جائیں نا، وہی 6 اصول، وہ بھی بہت بڑی بات ہے بھائی۔ اکرام مسلم کہاں رہا، سمجھے؟ اخلاص کہاں رہا؟ اور اخلاص کی پہچان بتاؤں، اخلاص کی پہچان یہ ہے، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، میری بات کو بس میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میری بات کو کسی اور طرف مت لے جایا جائے، مجھے ڈر بھی لگتا ہے، میں اس لیے منہ نہیں کھولتا ہوں، نہیں بولتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ بھی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی پہچان یہ ہے، اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے برابر میں کوئی دوسرا آدمی آ کر دین کا کام کرے تو آپ کو گران نہ گزرے، یہ اخلاص کی پہچان ہے، یہ اخلاص کی پہچان، یہ اخلاص کی پہچان ہے۔ اور اس اخلاص کے بغیر اللہ کی قسم کچھ بھی معتبر نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی شے قبول نہیں ہے بھائی۔ ہم آسمان پر چلے جائیں، ہزاروں لوگ ہماری تقریر پر، ہماری وعظ پر، ہماری نصیحت پر واہ واہ کریں، ہمارے درس قرآن پر، درس حدیث پر واہ واہ کریں، اگر اخلاص سے خالی ہیں تو کچھ نہیں ملے، کچھ نہیں ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طویل حدیث ہے، ایک شخص ان کے پاس گئے، دمشق میں گئے اور پوچھا کہ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ ہے۔ کہا مجھے کوئی حدیث سناؤ نبی علیہ السلام سے آپ نے سنی ہو۔ تو جب وہ قریب ہوئے، کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہا تو ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، بڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں جو نبی علیہ السلام سے میں نے سنی ہے۔ پھر بھی ہوش ہو گئے، پھر بھی ہوش ہو گئے، بڑی مشکل سے کوئی 2-4 باتیں منہ سے نکلیں تو پھر یہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن اس عالم کو لایا جائے گا جس نے دین کو پڑھا، پوچھا جائے گا کیوں کیا تھا، کہ تو کہے گا اس لیے کیا تھا اللہ تو راضی ہو۔ اللہ فرمائیں گے نہیں تو نے جھوٹ بولے، تو نے جھوٹ بولے۔ مالدار کو لایا جائے گا، کیوں خرچ کیا تھا؟ اللہ اس لیے خرچ کیا تھا، تیرا راستہ تھا، تیرے راستے میں۔ اللہ کہے گا تو نے جھوٹ بولے۔
مجاہد کو لایا جائے گا، تو نے کیوں کیا تھا، کیوں جان اپنی مروائی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ اس لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ تو یہ پہلے والا جو ہے نا، یہ مبلغ بھی ہے، عالم بھی ہے، تبلیغ والا بھی ہے، ہر واعظ بھی ہے، اس میں ہر واعظ ہے، جس نے بھی دین کا کام کیا وہ سب اس میں شامل ہے۔ کیوں کیا تھا؟ واہ واہ کے لیے کیا تھا؟ اخلاص کوئی اور چیز ہے بھائی، سمجھو۔ تو اس لیے اپنے اندر ہم اخلاص پیدا کریں، ہمارا پڑھنا، ہمارا پڑھانا، ہمارا ایک ایک عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو بھائی۔ بار بار سوچنا چاہیے بھائی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پھر جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے پھر وہ ایسا نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کی رضا کا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کیسے لوگ تھے، دہلی کی مسجد میں واعظ تھا ان کا، اور بڑے دور دور سے لوگ آئے واعظ سننے کے لیے، اور کوئی 2 گھنٹے کا واعظ تھا۔ واعظ ختم ہوا تو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا تو کہا کہ حضرت شاہ صاحب کا واعظ تھا کا ختم ہو گیا ہے۔ اوہو، ختم ہو گیا؟ ہاں ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے یاد ہے انہوں نے کیا فرمایا ہے، بیٹھو تو میں سناتا ہوں، بیٹھو تو میں سناتا ہوں۔ پوری وہ تقریر جو مجمع میں کی ہے وہ ساری تقریر اس ایک کو سنائی، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی بزرگ ہیں۔ تو کسی نے جب دیکھا تو کہا بھائی اس کو میں اتنے دور سے بیچارہ آیا، اس کو سنا رہا ہوں۔ تو کہا کیسے یہ تو آپ اس ایک کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا وہ بھی ایک کے لیے کیا تھا، یہ بھی ایک کے لیے کر رہا ہوں۔ ہزاروں کا مجمع تھا تو اس ایک اللہ کے لیے کیا ہے، اور یہ مجمع ہے تو یہ بھی کیا ہے، ایک اللہ کے لیے کیا۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ بارہا ایسا ہوا، بارہا اس میرے اللہ کا احسان ہے، میرے اللہ کا شکر ہے۔ تحدیث من نعمہ، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ عرض کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے، یہ واعظ کیا، بات کی، اس کے بعد کوئی آدمی پہنچا تاخیر سے کہ اچھا میں نے تو نہیں سنا، کیا باتیں ہوئی تھیں، پورا سنایا اس کو۔ اور یہ واقعہ اسی وقت یاد آیا، یہ واقعہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے، یہ اس کو میں نے سنایا۔ پوری بات میں جو مجمع میں سنائی ہے وہ اکیلے کو میں نے سنائی۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی جس کے لیے آدمی کام کر رہا ہے اسی کی یہاں قبول نہ ہو تو پھر کہتے ہیں نا ایک دلہن بڑی سجائی گئی، بڑی سجائی گئی، بڑی سجائی گئی، اور جناب بڑی خوبصورت لگ رہی، تو عورتوں نے اسے کہا تم تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو اور بڑی سجی ہوئی ہو، تو کہا بھائی جس کے لیے جا رہی ہوں وہ پسند کر لے تو ہے کام، تمہارے پسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے پہلے مر جاؤ بھائی، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں کسی کی مدح اور تمہیں کسی کی مذمت اثر نہ کرے۔ کوئی واہ واہ کہے تو جیسے مردہ ہے اس کے سامنے واہ واہ کرتے رہو کہ بڑا اچھا آدمی تھا، تو وہ اٹھ کے ناچے گا نہیں کہ ہاں میں اچھا آدمی تھا، اور اس کو اگر کوئی ڈنڈے بھی لگائے، کوئی 4 گالیاں بھی دے تو تب بھی اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ مزاج ہے، یہ مزاج ہے کام کا۔ حلم پیدا کرو، تحمل پیدا کرو، بردباری پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، دوسرے کو برداشت پیدا کرو، دوسرے کو سہنا پیدا کرو۔ اپنے مسلک کا آدمی ہے، اپنے راستے کا آدمی ہے، مسلمان ہے، گو کے کام میں نہیں جڑا ہوا ہے، تبلیغ میں نہیں جڑا ہوا ہے، مدرسے میں نہیں جڑا ہوا ہے، گو کے خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے، حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، مت حقیر سمجھو کسی کو۔ کیا پتہ موت سے پہلے پہلے وہ اللہ کا ولی بن جائے اور ہم دھتکار دیے جائے۔ یہ تو خاتمہ، فیصلہ خاتمے پر ہوگا، خاتمہ بالایمان کیسا ہے۔ تحمل مزاجی پیدا کرو، بردباری پیدا کرو، برداشت پیدا کرو۔ مان بن زائدہ ایک گورنر گزرے ہیں، بڑے عجیب آدمی تھے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ کوئی مجال ہے ان کو کوئی غصہ دلا ہی نہیں سکتا۔ ایسا تحمل تھا، ایسا تحمل تھا، ایسی بردباری، برداشت ایسی تھی۔ ایک بدو کو کسی نے کہا اگر تو مان بن زائدہ کو غصہ دلا کے آ گیا تو میں 100 اونٹ تجھے دوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا، تو یہ چلا گیا اس کے پاس، تو جا کے غصہ دلانے کی کوشش کی۔ کیا کہا؟ یوں کہا اتذکر، تجھے یاد ہے اذ لحافک جلد شاۃ، کہ جب تیرا بستر بکری کی کھال تھی، وَنَعْلَاكَ مِنْ جِلْدِ الْبَعِيرِ،
اور تیرے جوتے جو ہے وہ اونٹ کی کھال کے ہوتے تھے، وہ غربت کا زمانہ تجھے یاد ہے؟ تو وہ مسکرایا، کہا ہاں مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، میں نہیں بھولا ہوں، میں ماضی کو نہیں بھولنے والا۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو پھر تو ہم نیچے دیکھتے تھوڑا ہی ہیں، سمجھے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر دوسرا نشتر اس نے پھینکا، فسبحان اللہ الذی، کہتا ہے کہ جناب ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے۔ وعلمک الجلوس علی السریر، تخت پر بیٹھنا سکھایا، تجھے تو یہ بھی نہیں آتا تھا۔ پھر مسکرایا، کہا ان اللہ یعز من یشاء ویذل من یشاء، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سمجھے؟ پھر تیسرا نشتر ڈالا سخت، تو کہتا ہے کہ فلست مسلما، کبھی زندگی بھر آپ کو سلام نہیں کروں گا، جب تک تو یہاں گورنر ہے سلام تجھے نہیں کروں گا۔ پھر مسکرا کر کہا سلام میں بڑی خیر ہے لیکن ترک کرنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، السلام فی خیر وفی ترکہ لیس بضیر، سلام میں بڑی خیریں ہیں لیکن ترک کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ کرو، جواب دینا واجب ہے، سلام کرو گے تو میں جواب دوں گا، نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، سبحان اللہ۔ پھر چوتھا نشتر اس نے اس سے سخت مارا، اللہ تانا دیا اس نے نا، فجدلی بمال یبن ناقصۃ انی عزمت علی الرحیل، کہتا ہے میرے لیے مال کی وصیت کر، یبن ناقصۃ، اے ناقصہ کے بیٹے، زائدہ کا بیٹا تھا، ماں کا نام زائدہ تھا، زائدہ مانا زیادتی والی، اضافہ کرنے والی، ہر شے میں اضافہ کرنے والی، خوب مال خرچ کرنے والی، دینے والی، اور ناقصہ کم کرنے والی۔ تو کسی کریم آدمی کو کوئی آدمی کہے تو کریم نہیں ہے تو لئیم ہے، کریم کی ضد ہے لئیم، لئیم کہتے ہیں کمینے کو، تو شریف نہیں ہے بدماش ہے، کسی نے کا نام شریف ہو تو اس کو کوئی پکارے وہ بدماش، یا کسی کے باپ کا نام شریف ہو تو کوئی کہے بدماش کے بیٹے، تو اس کو غصہ تو آئے گا، سمجھے جی؟ تو پھر مسکرایا، دو بھائی اس کو مال، 1000 درہم دو اس کو، دے دیے انہوں نے۔ پھر کہتا ہے تھوڑا ہے یہ مال، اور دو مجھے، یہ کیا مال دیا تو نے؟ پھر کہا اچھا بھائی 1000 اور دے دو، اللہ اکبر۔ تو پھر اس کو نے کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں جاؤں گا بس، تمہارا ملک، جس ملک کے اندر جس خطے میں تو ہے وہاں میں رہ ہی نہیں سکتا ہوں، مال لے کر بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ نے کہا اچھا بھائی ان جاورتنا فمرحبا بالاقامہ، ہمارے پاس رہو گے تو ہم تمہاری عزت کریں گے، اکرام کریں گے، وان جاوزتنا، اور اگر تو جائے گا تو سلامتی سے رخصت کریں گے، جاؤ۔ ایک ذرا اسے غصہ نہیں آیا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے حقیقت بتلا دی کہ بھائی قصہ یہ ہے کہ میں 100 اونٹ لینے کے چکر میں آیا تھا، 100 سے زیادہ مل گیا مجھے، بس کافی، سمجھے؟ کیا تحمل تھا، مزاج تھا نا ایسا، برداشت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تبلیغ کا اصول سمجھایا، خذ العفو، معافی کو لازم، وامر بالعرف، نیکی کی تبلیغ کر، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کر۔ بیچ میں تھوڑی سی تبلیغ ہے، ادھر بھی معافی ادھر بھی معافی، پہلے بھی معافی بعد میں، بیچ میں تبلیغ۔ تو یہ اصول اپناؤ، اور یہ صرف میں عرض کر رہا ہوں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے، یہ سب کے لیے، خیر کی بات کرنا، دعوت کی بات کرنا، یہ سب کے لیے۔ ہاں تبلیغی جماعت میں جا کر آپ سیکھو، طریقہ کار سکھایا جاتا ہے، اگر آپ کا نکلنا واقعتاً محنت کے ساتھ ہو اور ان اصولوں کے ساتھ وقت لگایا جائے تو آپ کو بات کرنے کا سلیقہ، کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ خیر کی بات ہے۔ جی جی دیکھیں، اگر حلقہ قرآن اور حدیث کا لگا ہوا ہے پھر تو قطعاً دوسرا حلقہ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کہ کوئی عالم دین ممبر سے یا مسلح سے وہ درس دے رہا ہے اور حدیث بیان کر رہا ہے، اور پھر اگر برابر میں حلقہ لگا رہا ہے، کوئی جماعت کے ساتھی اگر حلقہ لگا رہے ہیں تو یہ تو درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حلقہ ویسے اگر کسی عالم دین کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوال پوچھنے کے لیے بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں، نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، انفرادی مجلس ہے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔
پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال تبلیغ کا کام بھی مساجد سے ہوگا، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی بڑا خیر کا کام ہے، لیکن اگر درس قرآن یا درس حدیث کا حلقہ ہے تو پھر تو کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ اور اب تو اس پر بہت رائیونڈ سے بات بھی چلی ہے کہ جہاں درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، درس حدیث کے حلقے ہوتے ہیں، فجر کے بعد اگر درس حدیث ہے، درس قرآن کا حلقہ ہے تو آپ 6 نمبر پہ نہ بیان کریں، آپ اس میں بیٹھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بس یہ کچھ قلیل لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو غلو آتا ہے، ورنہ بہرحال اچھا کام ہے، بہت بلند کام ہے، بہت عظیم کام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ پاک نے فضیلت بیان فرمائی ہے مجاہدین کی، قاعدین پر، بیٹھنے والوں پر، بڑے اجر کی بات۔ درجات منہ مغفرۃ ورحمہ، اللہ کی طرف سے بڑے درجے کے فیصلے ہیں، ومغفرۃ، اور مغفرت کی باتیں، گناہ کی معافی ہے، ورحمۃ، دین پر استقامت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم۔ اب یہاں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو تمہیں وہاں سے ہجرت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہجرت دار الکفر سے دار الایمان کی طرف ایک ہجرت یہ ہے، اور دوسری دار الفساد سے دار الامان کی طرف ہجرت ہے، اور تیسری ہجرت ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آنا جو باعث ثواب اور اجر سمجھا جاتا تھا، وہ مکہ کے فتح ہونے تک خاص تھی۔ آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب مکہ کے فتح ہونے کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی مکہ سے چھوڑ کر مدینہ آنے میں جو ثواب تھا اور جو اجر تھا وہ اس وقت تک تھا کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اب وہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ہجرت عرض کر رہا ہوں کہ دار الکفر سے دار الایمان کی طرف چلے آنا۔ کسی بھی علاقے کو دار الکفر اگر قرار دیا گیا ہے اور وہاں اسلام پر، دیکھو دار الکفر کی پہچان اور دار الکفر کی بھی تعریف میں کئی باتیں، صرف حکومت کا کافر ہونا، سمجھے، اور یہ کہ اگر وہ حکومت کافر بھی ہے اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور نہیں کرنے دے رہی ہے تو پھر اس کے اوپر دار الکفر کا حکم لگے گا، تو وہاں سے پھر آدمی ہجرت کر کے کسی دار الایمان کی طرف آ جائے، اور یا تیسری صورت ہے کہ دار الفساد کو چھوڑ کر دار الامن کی طرف آ جائے، تو یہ ہجرتیں اب بھی ہیں۔ تو حکم یہی ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر تمہارے لیے عمل کرنا دین پر مشکل ہے تو اس جگہ کو تم چھوڑ دو اور دوسری جگہ پر چل کر اللہ پاک کے احکام پر عمل کرو۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جانیں نکالتے ہیں، توفاہم، جن کی جانیں نکالتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے ہجرت قدرت کے باوجود بھی ہجرت نہیں کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں آئے۔ قالوا فیما کنتم، تو موت کے وقت فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کس دین پر تم تھے، اگر تم مسلمان تھے تو تمہیں ہجرت کرنا چاہیے تھی، کیوں نہیں کیے؟ قالوا، وہ جواب میں کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ارے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم مغلوب تھے اور ہم اس لیے دین پر عمل نہیں کر پائے، اور یہاں غیروں کا غلبہ تھا اس لیے ہم دین پر عمل نہیں کر پائے۔ قالوا، فرشتے جواب میں کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تم وہاں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے، کہ جو دار الکفر کے اندر اب بھی کسی جگہ پر دار الکفر میں رہ رہے ہیں اور اسلام پر عمل کرنا، وہاں نماز ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے، روزہ، زکوٰۃ، احکام مشکل ہو رہے ہیں ان کے لیے، تو انہیں کیا ہے، وہاں سے پھر چھوڑ کر کسی دار الاسلام کی طرف چلا جانا چاہیے۔ ہاں، اگر دار الکفر کے اندر ایسے لوگ ہیں، الا المستضعفین من الرجال، مگر وہ بے بس لوگ، مستضعفین بے بس کمزور، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لا یستطیعون حیلۃ، کوئی تدبیر نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کہیں دار الاسلام کی طرف جانے کا کوئی راستہ پاتے ہیں، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، ایسوں پر امید ہے کہ اللہ پاک معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔
سمجھ میں آگئی بات کہ جو عذر کی وجہ سے رہ رہے ہیں کہ وہاں چھوڑ کر کسی دارالاسلام کی طرف نہیں جا سکتے، اسباب ہی نہیں ہے، کوئی جانے کی سبیل ہی نہیں ہے، یا ان کو وہاں گرفتار کر لیا گیا ہے، ممکن نہیں رہا، تو پھر اللہ پاک درگزر کرے گا۔ اب ایک اور سوال آیا کہ اچھا ایک آدمی اگر دارالکفر سے دارالایمان کی طرف چل کے آ رہا، راستے میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کو کیا سمجھا جائے گا کہ یہ ہجرت کر کے آ گیا ہے؟ تو اس کا جواب وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ وہ شخص، ہاں دونوں باتیں، جو آدمی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اسے کیا ملے گا؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ زمین کے اندر بڑی فراوانی پائے گا، کثیراً بہت وسعت کے ساتھ، اور بہت وسعت اور گنجائش پائے گا، اظہار دین کی گنجائش پائے گا کہ وہاں خوب خوشی سے دین کا اظہار کر سکے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آئے گا تو اس کے لیے بس دنیا کے دروازے کھل جائیں گے مال و متاع کے، مطلب یہ ہے کہ اب اس جگہ پر وہ خوب دین کا اظہار کر سکے گا، عمل کر سکے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو آدمی نکلتا ہے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور پھر راستے میں اس کو موت نے پا لیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، پڑھ لیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اب یہ نماز قصر کے احکام ہیں، سبحان اللہ، کس کے احکام ہیں؟ نماز قصر کے۔ نماز قصر کے جو مسائل ہیں اور احکام، اور یہ حکم بھی در حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، قتال فی سبیل اللہ والوں کے لیے نازل ہوا، پھر اس کے بعد سب کے لیے۔ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی آدمی سفر کرتا ہے، چاہے وہ دین کا سفر کرے، چاہے اپنی تجارت کا سفر کرے، چاہے کسی بھی قسم کا سفر کرے، اس کے لیے قصر کے احکام ہیں کہ وہ سفر کے اندر جو 4 رکعتوں والی نماز ہے وہ 2 پڑھ لے گا، اور اگر روزہ ہے تو روزہ چھوڑنے کی اس کو رخصت اور گنجائش ہے۔ یہاں نماز کی قصر اور نماز خوف کے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین کے اندر چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم قصر کر لو، مِنَ الصَّلَاةِ، نماز کا تم قصر کر لو، نماز مختصر کر لو۔ إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تمہیں کافر ستائیں گے، تو نماز کو مختصر کر لو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب تمہیں کافر نہیں بھی ستائیں تو جب بھی تمہیں نماز کو کیا کرنا ہے؟ مختصر کرنا ہے، قصر کرنا ہے نماز کو۔ اب ایک آدمی جان بوجھ کر اگر قصر نہیں کرتا، مکمل نماز پڑھتا ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور کافر آپ کے لیے بڑے بدترین اور سخت دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اب یہ نماز خوف کا حکم آیا۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے غزوے میں، اور سب کے سب نماز میں مشغول ہو گئے، تو کافروں نے کہا، مشرکوں نے، کہ اب یہ عصر کا ٹائم آئے گا نا، تو عصر میں جب یہ نماز پڑھیں گے تو ہم سب کے سب ہلہ بول دیں گے، حملہ کر دیں گے، اور یہ سجدے میں ہوں گے تو ہم ان کی جانیں ہی کاٹ دیں گے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ احکام نازل فرمائے کہ اے نبی، اگر یہ سب کے سب آپ کے پیچھے، چونکہ نبی امام ہوتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی اگر خواہش مند ہیں تو پھر اس طرح سے آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ 4 رکعت، اگر یہ سفر نہیں ہے تو 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو 2 رکعتیں یہ آپ کے پیچھے پڑھیں، اور اپنے ساتھ ہتھیار پہن لیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کر جب دوسری رکعت کے سجدے سے آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں تو یہ پہلا فریق اور پہلا گروہ دشمن کے سامنے چلا جائے، ایک گروہ وہاں پہلے سے کھڑا موجود ہے جو دشمن کے سامنے ہے، وہ آ کر آپ کے پیچھے آ کے 2 رکعتیں ادا کرے۔ جب وہ 2 رکعتیں ادا کر چکے تو پھر پہلے والے وہ واپس آ کے اپنی 2 رکعتیں ادا کریں، اور یہ جو دوبارہ آئے تھے یہ چاہیں تو یہیں مکمل کر لیں، چاہے وہاں جا کے مکمل کر۔ تو یہ نقل و حرکت ان کو جائز قرار دی گئی ہے اس حالت میں، حالت جنگ میں، سبحان اللہ۔ لیکن اگر 2 اب الگ الگ جماعتیں بنا لیتے ہو کہ اس جماعت کا الگ امام ہے، اس جماعت کا الگ امام ہے، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تھی اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے سارے۔ اب بھی اگر کوئی ایسا بزرگ اور کوئی نیک شخص ہے اور کوئی
عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے کہ سب کے سب اس کے پیچھے متمنی ہے نماز پڑھنے کی تو گنجائش. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور چونکہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، جب آپ ان میں موجود ہوں یا آپ کا کوئی نائب ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز ان کے لیے قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کھڑا ہو جائے ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت کھڑی ہو جائے، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ. اور پھر کیا کریں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحہ کو بھی لے لیں. فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب سجدہ کر چکے، اگر سفر ہے تو 2 رکعتیں پڑھیں گے، تو 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت کا سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، چاہیے کہ یہ چلے جائیں وہ سامنے دشمنوں کے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا فریق اور دوسری جماعت آ جائے. کون سی دوسری جماعت؟ لم یصلوا، جنہوں نے نماز اب تک نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ جماعت نماز پڑھ لیں. اور وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، ایک رکعت ان کو بھی مل جائے تاکہ آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اس حال میں یہ اپنی بچاؤ کا سامان اور دفاعی سامان لے لے. حذر کہتے ہیں بچاؤ کا سامان، ڈھال، دفاع کا سامان، اور اسلحہ کہتے ہیں اٹیک کا سامان، حملہ کرنے کا سامان. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامانوں سے، تو پھر کیا ہوگا، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی بار تمہارے اوپر حملہ کریں گے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، ہاں اگر تم بیمار ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا بارش کا موسم ہے تو پھر سارا اسلحہ اور سارا سامان جنگ کا نہیں اٹھا سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں. ان کان بکم اذن، اگر کسی کو تکلیف ہو، من مرض، من مطر، بیماری بارش کی، او کنتم مرضى، یا تم میں سے کوئی بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اسلحہ اتار دے تو کوئی حرج نہیں. وخذوا حذرکم، پھر بھی بچاؤ کا سامان کچھ نہ کچھ ضرور لے لو. ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے کافروں کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے. فاذا قضیتم الصلاۃ، اور جب نماز آپ مکمل کر چکے، فاذکروا اللہ قیاما، اب چونکہ دوبارہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، فاذکروا اللہ قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور جس طرح سے ہو سکے لیٹ کر اللہ کو یاد کرو. فاذا اطمأننتم، اور جب تمہیں امن ہو جائے، سفر سے بھی امن ہو گیا، اب سفر میں بھی نہیں ہے، اور خوف سے بھی امن ہو گیا، دشمن سے بھی امن ہے، تو اب کیا کرو، فاقیموا الصلاۃ، اب نماز قائم کرو. اگر آپ غور کریں نا تو پیچھے الفاظ تھے فَلْيُصَلُّوا، چاہیے کہ نماز پڑھ لیں، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، یصلو، صلاۃ کا لفظ تھا، نماز پڑھنا. یہاں پر اقامت کا لفظ ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. یعنی وہ جو نماز تھی سفر کے اندر نماز تھی یا دشمن کے خوف کے وقت کی نماز تھی، اس میں آپ اگر تھوڑی سی جلدی کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آداب، سارے آداب کی رعایت نہیں رکھ پاتے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب آپ کو امن ہو گیا تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز کو قائم کرنا ہے تمام آداب کے ساتھ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقرر وقت پر ایمان والوں پر فرض ہے. ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر. وقت مقررہ سے نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، پہلے بھی نہیں پڑھنا چاہیے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور ولا تہنوا، اور پست نہ ہو جاؤ، سست نہ ہو جاؤ، فی ابتغاء القوم، کسی قوم کے پیچھا کرنے میں، مطلب ہے کہ مشرکین کے ساتھ لڑنے میں آپ سست نہ ہو جاؤ. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، کوئی بات نہیں اگر آج آپ کو زخم لگے ہیں، آپ کا جسم کمزور ہے احد کے موقع پر، تو ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں زخم لگے ہیں، فانہم یعلمون، بے شک ان کو بھی زخم لگے تھے، کما تعلمون، جیسا کہ تمہیں زخم لگے. علم کہتے ہیں زخم کو. اب دیکھو نا کتنا لفظ کا فرق ہے. ان تکونوا تعلمون، اگر تعلمون یہ حمزہ ہے، اس کو کوئی عین پڑھ، ان تکونوا تعلمون پڑھ لیتا ہے تو مانا اگر تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو. کما تعلمون، کما یعلمون، جیسا وہ جانتے ہیں. تو یعلمون کا معنی ہوتا ہے جاننا، یعلمون کا معنی ہوتا ہے زخم ہونا. تو حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، تلفظ کی ادائیگی ضروری. ان تکونوا تعلمون، اگر
تمہیں آج تکلیف پہنچی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تو بے شک ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے کما تَعْلَمُونَ جیسے تمہیں تکلیف پہنچی وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور دوسری بات یہ کہ آپ تو اللہ پاک سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. آپ کو اللہ سے امید ہے. کیا امید ہے؟ دو فائدے ہیں آپ کے. اگر آپ جنگ جیت گئے تو آپ غازی ہیں تو بھی فائدہ ہے, اگر آپ ہار گئے شہید ہو گئے تو بھی فائدہ ہے. وَتَرْجُونَ اور تم امید رکھتے ہو اللہ پاک سے ما وہ لا يرجون جو نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کافی ہے.